آج بتائیے ایک بھاجپا کا ایم پی کون سے ڈیزائن میں لوگ لگا ہوا ہے؟ ایک بھاجپا کا ایک ایم پی ہے دلی کا، وہ گیان بانٹ رہا تھا کہ الپ سنکھیک جتنے ہیں، مسلمان جتنے ہیں، جو ریڑھی پہ پھل بیچتے ہیں، جو گمٹی میں دکان کھولتے ہیں، وہاں سے کوئی خریدی مت کرو ہندو بھائیوں، کوئی ان سے خرید مت کرو۔ بتائیے کیا سوچ ہے بھائی؟ ذرا اس سانسد کو بتا دیجئے، بھاجپا والوں کو، کہ جتنا ڈیزل پیٹرول آتا ہے سب مسلمانی کنٹری سے آتا ہے، تو کیا ڈیزل اور پیٹرول لینا بند کر دیں گے کیا؟ اور کتنے مسلمان دیش میں آپ دیکھیے گا کہ کتنی بڑی آبادی ہمارے دیش کے لوگوں کی ہے جو بدیش جا کے روزی روٹی کرتے ہیں۔ اگر وہاں بھی ایسا حال ہوگا تو ایک جھٹکے میں کروڑوں لوگ جو ہے روڈ پر آ جائیں گے ہمارے دیش کے لوگ۔ آج یہی بھاجپا کی ایسی سوچ ہے جس کی وجہ سے ہماری آرتھک استھتی دیش کا گڑبڑا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف یہ آپ لوگوں نے تیجسونی کا کچھ 1 منٹ 12 سیکنڈ کا میں رکھا تاکہ آپ لوگ سنیں، جانیں سچائی کیا ہے۔ اور یہ ورما ایک نسل حرام جو بی جے پی کا ایم پی بھی ہے، ایک بڑے عہدے پہ رہنے کے باوجود دیش میں جو آتنک پھیلا رہے ہیں لوگ، دیش میں جو گندگی پھیلا رہے ہیں لوگ، یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ بول دے یا اسلام کو کچھ بول دے، اسلام کی شان میں گستاخی کرے یا مسلمانوں سے نجیس الفاظ استعمال کرے، حقیر، کیونکہ ہے ہی حقیر۔ یہ گندی نسل کے کیڑے ہیں، گندے جانوریں ہیں، یہ گندگی پھیلائے تو ان کو کامیابی ملتی ہے اور انہوں سرخرو ہوتے سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھول جا رہے ہیں لوگ کہ ان کا انت کیسا ہوگا، ان ظالموں کا، ان پاپیوں کا، ان آتنکیوں کا، یہ دیش روہیوں کا، یہ دیش کے غداروں کا۔ بہرحال یہ ایک حرام زادہ ورما بول کے ہے، پرویش ورما بول کے کچھ ایم پی ہے بی جے پی کا، اس حرام زادے نے کہا کہ مسلمانوں کو کچھ کاروبار کرنے مت دو، مسلمانوں کے کوئی دکانیں لگنے مت دو، مسلمانوں کو اپنے گلیوں میں، اپنے بستیوں میں، اپنے ایریوں میں آنے مت دو، اور مسلمانوں سے کوئی سامان مت خریدو۔ یہ ویسے ہی یہ لوگ اگرچہ سامان خریدے تو یہ لوگ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اپنے آپ۔ ارے سن رہے، ارے نسل حرام، ارے نسل پرست، ارے آتنکی سالے۔ ابھی جو تیجسونی جس کی سرکار ہے بہار میں، ابھی نتیش کمار کے ساتھ مل کر یہ آر جے ڈی لالو پرساد یادو کا بیٹا ہے، جو بہترین بات کہا ہے انہیں بالکل سچ، 100% سچ کہا اس نے کہا کہ مسلمانوں سے ان کی چلتی ہے، اگرچہ معاملے جو پٹرول استعمال کیا جاتا ہے، جو پٹرول آتا ہے باہر سے، ڈیزل آتا ہے باہر سے، آئل آتا ہے باہر سے، اگرچہ یہ دینا بند کر دے گے تو تمہارا کیا ہوگا، یہ ایک بات کہی۔ اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے پاس جا کے یہ لوگ کام کرتے ہیں، غیر مسلم لوگ، سمجھے۔ اگرچہ وہ لوگ نکال کر جیسے یہ گندگی، یہ گندی سوچ، یہ گندے الفاظیں جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ، اور جو مسلمانوں کا جینا حرام کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ، مسلمانوں سے کچھ نہیں خریدنے کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ارے مت خریدو رے آتنکی سالو، تم کو بیچتا کون ہے اور تم کھاتے کیا ہے، تمہاری غذا کیا ہے تم کو خود معلوم ہے۔ تم متر پینے والے، ٹٹی کھانے والے، اور کیا کھاتے تم لوگ؟ اور جو بول رہے ہیں مت خریدو، دکانیں لگانے مت دو، ارے دکانیں کون لگاتا ہے رے تمہاری ایریوں میں؟ تمہارے پاس کھانے والا کون ہوتا ہے؟ پہلی چیز، ارے چندی چور سالے، وہی مسلمان اگرچہ
جس طریقے سے تیجسونی نے جو بات ہوئی سر بالکل سوانے سچ بولی. اگرچہ مسلمان کنٹریوں سے اگرچہ یہی گندی سوچ گندی ذہنیت اور گندی سوچ لے کے جیے تو یہ کروڑوں آ جائیں گے غیر مسلم. جب ان کا کیا کرو گے؟ پہلے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہی بے روزگار ہیں, وہ لوگ کے پاس کام نہیں ہے. جو بھی لوگ ہیں پہلے ہی دیش مہنگائی سے مر رہا, بے روزگاری سے مر رہا. دیش واسیوں کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. مہنگائی آگ لگا چکی ہے. لیکن تمہاری گندگی دیکھو, تمہاری ہستی دیکھو, تمہاری حیثیت دیکھو, اور تم باتیں دیکھو کر رہے ہیں. یہ سنتا کون ہے رے تم کو؟ دیکھتا کون ہے رے تم کو؟ اتنی گندگی, اتنی گندی سوچ, اتنی گندی ذہنیت لے کے تم لوگ جی رہے ہیں. تم کو حاصل کیا ہوتا ہے گندگی پھیلانے سے؟ تم کو ملتا کیا ہے یہ گندگی پھیلانے سے؟ ارے تم لوگ وہ بینچ ہے, وہ گند ہے جو ساری دنیا کو علم ہے. اور تم یہ گندگی پھیلانے سے یا گندے باتیں کرنے سے یا لوگوں کے ذہنیں خراب کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. آج ہمارے دیش کے حالات دیکھیے, جبکہ دیش واسی سارے مل جل کے آپس میں بھائی چارگی سے رہتے تھے, ان کی ذہنیت خراب کرنے والے ایسے چند آتنکی سالے ہیں. جبکہ ان کی جگہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے, ان کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے. یہ اگرچہ ایسے ہی آزاد گھومتے رہی تو دیش واسیوں کا اور دیش کا بہت بڑا نقصان ہے. دیش کے لیے یہ لوگ خطرہ ہے, کیونکہ یہ آتنکیوں کو, یہ دہشت گردوں کو انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نہ انسانیت سے لینا دینا ہے. ان کا کام ہے گندگی پھیلانا, ان کا کام ہے گندے الفاظ استعمال کرنا, یہی ان کا ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو یہی کہوں گا, یہی بتاؤں گا میں کہ دیش کس سمت جا رہا ہے. پہلے دیش کی ساکھ دیکھیے آپ, دیش کی حالات دیکھیے آپ, کس سمت جا چکے ہیں, دیش کتنا پریشان حال ہے. لیکن یہ آتنکی سالے اپنا آتنک پھیلانے سے, گندے الفاظوں سے, زہری افسانے الفاظوں سے یہ لوگ باز نہیں آ رہے. ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے گندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن اس سے بھی ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ دیش واسی سمجھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں یہ لوگ کو چاہیے کیا, یہ آتنک کیوں پھیلاتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, اور یہ گندگی جو پھیلاتے ہیں یہ لوگ, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی گندگی یعنی الفاظوں کی, ان کے یہ زہر کس لیے پھیلایا جاتا ہے, یہ ہمارے دیش واسی بھی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور اچھی طریقے سے سمجھ بھی رہے ہیں. ان پاپیوں کو, ان آتنکیوں کو یہ گندے الفاظ استعمال کرنا ہوگا. اور میں آر جے ڈی کے یہ تیجسونی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, جو لاسٹ ٹائم ہی سی ایم بن جاتے تھے. وہ اگرچہ نتیش کمار بی جے پی میں شامل نہیں ہوتے اور وہاں پہ سرکار ان کی بنتی تھی اور وہاں پہ ایک اچھی سیکولر سرکار ملتی تھی, لیکن جو ہوا سو ہوا. اب جو ہو رہا اچھا ہو رہا. ابھی نتیش کمار پھر بی جے پی کو ہاتھ دے دے کے, دھوکہ دے دے کے تیجسونی سے ہاتھ ملا لیے, اور ان کے ایم ایل اے کو لے کر سرکار تو ضرور بنا لی انہوں نے اور چلا بھی رہے ہیں. لیکن یہ 2023 کی تیاری ہے ان کی. ان کا دماغ ایک ہے, ذہنیت ایک ہے, ان کی سوچ ایک ہے, ان کے بول ایک ہے. اس سے نتیش کمار سے بھی ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بھروسہ نہیں کر سکتے نتیش کمار کب کس کی گود میں بڑھ جائے, کب کدھر چلے جائے, اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, بجا واقف ہے آپ لوگ ان کی حرکتوں سے, ان کی عادتوں سے, یہ کتنا دھوکہ دیتے ہیں عوام کو. اور بہاری عوام کے ساتھ تو جو سلوک کیا انہوں نے, جو کام کیا, یہ سارے جانتے ہیں. بہرکیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ آپ لوگ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں آپ لوگوں کو کامیابی دے گا. اب یہ گندگی تو یہ لوگ دن بدن بڑھتے جائے گی, ختم نہیں ہوگی. آج انہیں بول دیا یہ آتنکی سالہ, کوئی دوسرا آتنکی بولے گا یا دوسری آتنکی بولے گی. یہ بولنے سے ان کے حاصل کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف ذہنوں سے کھیلتے ہیں, دماغوں سے کھیلتے ہیں, کس طرح سے عوام کے دماغوں کو منتشر کیا جائے,
یہ لوگوں کی سوچ ہے، یہ لوگوں کے سمجھ ہے، لیکن اس سے بھی ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ ہر حال میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارے دیش انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ جتنا جو نقصان اٹھانا تھا دیش واسیوں کو وہ اٹھا چکے ہیں، اب اچھے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے اور یہ کالے انگریزوں کا بہت جلد مکالا ہو۔ یلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔